اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کوئی ایسی جماعت جس جماعت کو دیکھ کر کے کہ جیسے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر کے دکھایا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کر کے بتایا ہے، کیا کوئی ایسی جماعت ہے؟ اگر اس جماعت کا پتہ چل جائے تو اسی جماعت کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ جی ہاں، وہ جماعت ہے جس کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ یہی منہج سلف ہے کہ سلف کے منہج کی پیروی کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے قرآن و حدیث پر چل کر کے بتایا ہے، اس پر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر چلے گا تو یاد رکھیے گمراہی وہی سے پھیلتی ہے، اور جتنی ساری بدعتیں، گمراہیاں اور خرافات ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ ان اہل بدعت نے صحابہ کے منہج کو نہیں اپنایا۔ وہ فہم، وہ مفہوم جو صحابہ کرام نے قرآن سے لیا تھا یا حدیث سے لیا تھا، وہ مفہوم اہل بدعت نہیں لیتے ہیں۔ اہل بدعت میں اور اہل سنت والجماعت میں فرق یہ ہوتا ہے، جس کو سلفی کہتے ہیں۔ واضح فرق یہ ہے کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ صحابہ نے قرآن سے کیسا سمجھا، حدیث کو کیسا سمجھا، اس فہم کو وہاں سے لیتے ہیں۔ لیکن جو اہل بدعت ہوتے ہیں اپنا مطلب قرآن کی آیت میں ڈالتے ہیں، اپنا مطلب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالتے ہیں، اسی لیے آگے چل کر کے بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ تو بدعات و خرافات کا ایک واحد سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو چھوڑ دیا جائے۔ آج بھی جتنی ساری بدعتیں ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کے منہج پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین باضابطہ صحابہ کے طریقے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد راستہ کلیئر ہو چکا ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر مومنین کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا اور اس پر عمل کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی جنہوں نے پیروی کی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ منہج سلف یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا بھی دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو یاد رکھیں بدعتیں وہاں سے جنم لینا شروع کر دی جاتی ہے۔